ان کی ذہانت کیا زبردست ہے کہ وہ ہمیں ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں۔ ان کے جو مشیر ہیں وزیر خزانہ کے، اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے جو 80 بلین لیا، یہ ہم نے تھوڑی دینا ہے، تو 15 سال بعد وہ جو بھی ہوگا وہ دے گا، اور ہم ہر حال میں اس وقت آپ کو یہ دے دیں گے 512 ارب واپس کر دیں گے 15 سال بعد۔ یہ لوگوں کے لیے تو ہر بجٹ ہی ایک عذاب کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بھی قرضہ لیا جاتا ہے اس کے سود ادا کرنے کے لیے، اور کچھ کبھی کبھی کچھ پرنسپل اماؤنٹ بھی، وہ سارے کا سارا تو لوگوں سے ہی دیا جاتا ہے۔ اب اتنا قرضہ کیوں بڑھ گیا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی وجوہات تو سب کو پتہ ہی ہیں، مگر کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی۔ بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے سوال ہوا ہے کہ وہ جو ایک ڈیٹ مینجمنٹ کا بھی آفس بنا رکھا ہے منسٹری آف فائنانس میں، اس میں تو بندہ ہی نہیں تعینات کیا، اور کیا بھی تو اچھا نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ ریزرو بینک کا جو گورنر ہے ڈپٹی گورنر ہی نہیں لگایا گیا، کئی عرصہ ہو گیا ہے۔ تو آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس آپ ہمیں 2% پرائمری یعنی کہ سرپلس کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ سود نکال بھی دیں تو باقی اخراجات جو ہیں وہ پورے کر کے تو 2% اگر آپ کا سرپلس ہوگا تو چلیے ہم مان لیتے ہیں۔ مگر ہم تو بالکل ہی ناقابل اصلاح ہیں، یہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ یہ بار بار ہمارے پاس آئیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے ان کی ذہانت کیا زبردست ہے کہ وہ ہمیں ٹائم ویلیو آف منی کا کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں۔ ان کے جو مشیر ہیں وزیر خزانہ کے، اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے جو 80 بلین لیا، یہ ہم نے تھوڑی دینا ہے، تو 15 سال بعد وہ جو بھی ہوگا وہ دے گا، اور ہم ہر حال میں اس وقت آپ کو یہ دے دیں گے 512 ارب واپس کر دیں گے 15 سال بعد۔ اور اس پہ وہ انہوں نے بہت اچھا کوئی، میں پڑھ رہا تھا، ایک پوسٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ، اور ایسی جسٹیفکیشنیں فراہم کی ہیں کہ عام آدمی تو اس کی لینگویج ہی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ٹائم ویلیو آف منی کیا ہے، اور کتنا ہی دانشمندانہ فیصلہ وہ کر کے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ حکومت تو ان کو 5 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے ملی، سب کو پتہ ہی ہے، پتہ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، مگر چلے مل گئی جیسے بھی۔ اب وہ فیصلے اگلے 15 سال کے فرما رہے ہیں کہ 15 سال بعد یہ جو 80 ارب ہے، یہ 500 ارب جو ہے وہ، ہم یہ ڈالر ٹرم میں بات ہو رہی ہے، پاک روپیز میں ہوتا تو پرنٹ کر کے دے دیتے ہیں، کہتے وہ بھی ہم دے، پتہ نہیں اب اگلے اتنے سا پاکستان کیا حیرت انگیز اکانومی جنریٹ کرے گا، کتنی ایکسپورٹ ہماری ہو جائے گی، اتنا ہمارے پاس سرپلس ایکسپورٹ آ جائے گا کہ ہم 500 ارب، یعنی کہ آپ سوچئے کہ 1 ارب کے لیے 1.5 ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ناگ رگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں 20 قسم کی کنڈیشنلٹیز بتانے کے بعد 10-12 اور بتا دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی مناسب ہم پوری کر لیں گے، کیونکہ پتہ ہے ہمیں پوری تو کرنی نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے انگریزی میں تو انکوریجیبل، یعنی کہ ہم ناقابل اصلاح ہیں، ابھی نہ ہوتے تو 24 مرتبہ آئی سی یو میں کیوں جاتے ہیں؟ تو جو اکانومی آئی سی یو میں ہو اس میں یہ توقع کرنا کہ وہ 100 میٹر کی ریس اٹھ کے جیت لے گا وہ مریض، یہ تو ظاہر ہے ناممکن ہے۔ مگر چلیے مریض کی حالت ہی کچھ بہتر ہو جائے، وہ اٹھ بیٹھ جائے، پھر تھوڑا سا واک کرے، وہ بھی نہیں ہم کروانا چاہتے۔ ہم نے سوچا کہ ہم بہت بڑی خوشخبری، جیسے ہی کوئی باہر سے لون ملتا ہے یا اندرونی طور پہ تو خیر ہر ہفتے ہی ہم جو ہے اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں کہ ایک نئی ہمارے لیے بڈ کرو، اور وہ بھلے کتنی مہنگی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس کے بعد ہم اس پہ شادیانے میں جاتے ہیں۔ باہر سے تو پیسے آ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر اس دن کوئی عید ہو گئی ہے، اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ قرضہ لے کر خوش ہونے والا پہلا ملک ہم نے دیکھا جس میں یہ قابلیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ موصوف ہیں یہ کیسی زبردست بورنگ کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا، انہوں نے کہا لیجیے آپ تو بات کر رہے تھے کرنٹ بورنگ کی، میں آپ کو 15 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ کر کر کے دکھاتا ہوں، اور زیرو کوپن کا، ایسا انہوں نے بتایا کہ یہ بڑی بڑی دنیا کی معیشتیں کرتی ہیں، اپنا مقابلہ جاپان کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنا مقابلہ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے اگلے 15 سال میں، میری دعا ہے کہ پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے وہ 5ویں بڑی اکانومی بھی بن جائے۔ اگر ان پالیسیز کے ساتھ ہم بن گئے تو پھر ایک نئی اکنامک تاریخ رقم ہوگی، کوئی نیا اکنامک فلسفہ جنم لے گا
کہ ایک ایسی ریاست جس نے پروڈکشن نہ کی، جس نے گروتھ نہ کی، جس نے آبادی کو کنٹرول نہیں کیا اور وسائل پیدا کیے بغیر قرضوں سے اتنی بڑی معیشت بن گئی کہ اس نے 15 سال بعد 512 ارب کی ادائیگی کر دی ڈالرز کی یکمشت. نے کہا دیکھیے کیا. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت اکنامکس میں نے پڑھی تھی وہ تو بیکار ہی گئی.